الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، میزان کو بھاری کرنے والے اعمال کیا کیا ہیں، اس بارے میں ہم سن رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارا چھٹا عنوان یا چھٹا عمل جس کا ذکر کر رہے تھے وہ اعمال صالحہ جن کا ثواب قیام اللیل کے برابر ہے۔ وہ اعمال صالحہ جن کا ثواب کس کے برابر ہے؟ قیام اللیل کے برابر۔ تو اس میں ہم نے اللہ کے فضل و توفیق سے کئی چیزوں کی جانکاری حاصل کی۔ ایک، عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا۔ دوسرا، ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کرنا۔ تیسرا، نماز تراویح کیسے؟ امام کے ساتھ جماعت سے ادا کرنا۔ اور رات میں کتنی آیات کی تلاوت؟ 100 آیات کی تلاوت کرنا۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کا ثواب قیام اللیل کے برابر، تہجد گزاری کے برابر ہے۔ اسی طرح رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرنا اور اچھے اخلاق اپنانا۔ پچھلے درس میں ہماری بات یہاں رکی تھی اچھے اخلاق کے حوالے سے، اور یہ دعا کا بھی ذکر گزرا، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق والاعمال والاہواء لا یہدی لاحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے ترازو کو بھاری کرنے والے اعمال میں چھٹا قیام اللیل کے برابر اجر و ثواب والے نیک اعمال کیا ہیں؟ تو ان میں سے 7واں ہے بیوہ اور مسکینوں کی خدمت میں کوشاں رہنا۔ ہمارے معاشرے میں کئی بیوہ خواتین ہوں گی اور اسی طرح کئی مسکین لوگ ہوں گے، مرد ہوں یا عورتیں، اور ان کے روزمرہ اخراجات، ان کے بچوں کے تعلیمی اخراجات اور دوسری ضروریات کی تکمیل نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اگر ہم خود کوئی انتظام ان کے لیے کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو کوشش کریں کہ کسی صاحب حیثیت کے پاس پہنچ کر ان کی مدد کروا دیں۔ یا ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب جیسے ملکوں میں یا ہمارے بعض ملکوں میں بھی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام سے کچھ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمعیہ الخیریہ، جہاں پر غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یتیموں کی مدد کی جاتی ہے، مسکینوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یا اسی طرح سے دوسرے خدمت انسانی کی جو تنظیمیں ہیں ان سے ہم رابطہ کریں اور ان لوگوں کی فائد ان تک پہنچائیں اور ان کی طرف سے ان کو مدد ملنے لگے۔ یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بیوہ اور مسکین ایسے حاجت مند ہوں گے کہ ان کا کوئی جوان بیٹا نہ ہو جو انہیں بازار سے سودا سلف لا کر دے، تو ہم اس بارے میں ان کی مدد کر دیں۔ تو اس طرح کی یہ ساری جو بھی شکلیں ہیں بظاہر ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں بہت معمولی، ہلکی، ارے میرے اوپر کیا فرض ہے، مجھے کیا ضروری ہے، اس طرح سے ہم سمجھ کر گزر جاتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا اجر و ثواب، ذرا اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے۔ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں اور مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار۔ بیوہ اور مسکینوں کی خدمت میں کوشاں رہنے والا شخص مجاہد فی سبیل اللہ،
یا تہجد گزار یا بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، جو شخص راتوں میں لمبا لمبا قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس کو جتنا ثواب ملے گا، کوئی آدمی بہت زیادہ نفلی روزے رکھتا رہتا ہے، اس کو جتنا ثواب ملے گا، اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنے والا، اس کو جتنا ثواب ملے گا، ایک وہ آدمی جو سوسائٹی کے اندر رہ کر، معاشرے میں رہ کر، معاشرے میں کون ایسے افراد ہیں جو بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ان کی کھوج لگاتا ہے اور ان کی کسی نہ کسی طرح مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ ہم کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8واں عمل جس کا اجر و ثواب قیام اللیل کے برابر ہے، وہ ہے جمعہ کے دن بعض نیک کام جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ انجام دینے کی کوشش کرنا۔ حقیقت میں یہ باتیں ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے اخلاص اور حسن نیت کی کمی ہوتی ہوگی، یا کچھ کام کرتے ہوں گے اور کچھ نہیں کر پاتے ہوں گے، لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد کوشش کریں گے اور اللہ عز و جل سے دعا بھی کرتے رہیں گے کہ جمعہ کے دن جو مسلمانوں کے لیے عید کے دن کی حیثیت سے ہے، ہفتے والی عید، اس میں ان نیکیوں کو انجام دینے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من غسل یوم الجمعة واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها۔ جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، غسلا و اغتسلا۔ اغتسلا کہتے ہیں خود غسل کرنا، غسلا علماء اکرام نے متعدد معنی اس کے بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو فیملی کے ساتھ رہتا ہو، گزری ہوئی رات شباشی کرے، صحبت اختیار کرے، تو اس کا بھی اس میں ذکر ہے اور اس کے بھی غسل کا یہ سبب بن جائے۔ اور اس طرح جس نے اچھی طرح سے غسل کیا، پھر اول وقت نکل پڑا، دیر نہ کی، اور پیدل چلا، سوار نہ ہوا، اور امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا، اور کوئی لغو کام یا لغو حرکت بات نہ کی۔ کتنے کام بتائے جا رہے ہیں، ذہن میں رکھیں گے؟ اچھی طرح غسل کرنا، اور اول وقت نکلنے کی کوشش کرنا، اور تیسرا کام پیدل چلنا، چوتھا یہ ہے کہ امام کے قریب بیٹھنا، پانچواں ہے غور سے خطبہ سننا، چھٹا ہے کوئی لغو حرکت نہ کرنا۔ کتنا اس کے لیے اجر و ثواب؟ اس شخص کو جب بھی وہ ایک قدم ڈالتا ہے، گھر سے مسجد جانے تک کتنے اس کے قدم ہوتے ہیں، ہر قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال تہجد پڑھتے رہنے کے برابر کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنا اجر پا سکتے ہیں، اور کیجیے۔ گھر سے مسجد جانے تک 1 سال کے برابر کے روزے نہیں کہہ رہے، ایک قدم، یعنی ذرا اور تشریح کرنا چاہیں ہم، ہماری ناقص فہم میں اور بات اچھی طرح سمجھ میں آنے کے لیے، کہ اگر مثلا آپ کے گھر سے مسجد تک 1000 قدم ہوتے ہیں تو گویا 1000 سال روزہ رکھنے اور 1000 سال تہجد پڑھتے رہنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو
یہ 1000 مثال میں ہم نے بتائی، اس کو حدیث کے اصل الفاظ نہیں سمجھنا، لیکن یہاں پر کوئی اشکال نہ رہے کسی کو کہ چلنے کی بات کی گئی اور سوار نہیں ہونا۔ اب اگر کسی کا مکان اتنا مسجد سے دور ہے کہ اس کے لیے پیدل چل کر جانا مشکل ہے، یا کوئی آدمی معذور ہے اور وہ پیدل نہیں چل سکتا، تو یہ اس طرح کی مجبوریوں کے حکم نہیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک نارمل لائف میں عام حالات زندگی کے متعلق یہاں فضیلتیں باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب اگر کوئی انسان مجبور ہے تو کیا وہ اجر نہیں پائے گا؟ کیا جواب دیں گے؟ یہاں اس موقع پر ہمارے موضوع سے ہٹ کر بات نظر آتی ہے، لیکن فائدے کی ضرور ہے، اس لیے میں سناؤں گا۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان سفر میں ہوتا ہے اور یا بیمار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ نوافل کی ادائیگی، دوسرے کاموں میں وہ اتنی پھرتی نہیں دکھا پاتا، اتنے زیادہ اعمال نہیں بجا لا پاتا جو صحت مند اور اپنے شہر میں مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے کے لیے وہ ساری نیکیاں لکھو اگرچہ اس نے نہیں کی جو وہ صحت مندی کی حالت میں اپنے شہر میں رہ کر کیا کرتا تھا۔ کیا سمجھ میں آ رہی اس حدیث سے بات کہ انسان اچھے رہنے کے وقت میں، صحت مندی کے وقت میں، فراغت کے وقت میں نیک اعمال میں آگے بڑھے، ہر نیکی میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی مجبوری کے وقت وہ کچھ نہ کر پایا تو اللہ اس کے حالت کو بہتر جانتا ہے، انشاءاللہ اس کو اجر دے گا۔ لیکن جو آج کل جیسے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی حالت، اللہ رحم فرمائے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی حالت، کوئی موقع ہے، کوئی فرصت ہے، کوئی ایسی حدیث ہے کہ میں نہ کر سکوں، یعنی ہم بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہم نیکی نہ کر پائے۔ اور یہ اس بارے میں خاص طور پر حج و عمرہ اور احرام کے مسئلے میں تو آج کل لوگ اتنی بڑی لاپرواہی برت رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جان بوجھ کر اس طرح کی حرکت سے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے اعمال قبول نہ ہوں، اس لیے کہ لوگ عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں، حج بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کے مطابق۔ میقات سے احرام نہیں باندھنا ہے، جدہ میں جا کر اپنے دوست کے پاس سے احرام باندھنا ہے۔ میرے بھائیوں، بات دوسری طرف نکل جائے گی، اللہ سے ہم ڈریں۔ اچھے رہنے کے وقت میں، صحت مندی کی حالت میں جو نیکیاں کریں گے، بیماری کے وقت میں اگر نہ کر پائیں تو اللہ ضرور اجر دے گا، لیکن یہ نوافل کے بارے میں، فرائض کے بارے میں نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماری کے وقت فرائض چھوڑنے کی گنجائش ہے، ایسا غلط مطلب بھی نہ لیں۔ اب ذرا آپ جمعہ کے دن کی فضیلتوں پر غور کیجئے کہ بندہ اگر ان چیزوں کا اہتمام کرے، اول وقت نکل جائے، مسجد میں بیٹھے اور امام کا خطبہ سنتا رہے۔ امام کا خطبہ سننے کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری زبان میں ہو تو ہی ہم سنیں، ہماری زبان میں نہ بھی ہو، ہمیں سمجھ میں نہ بھی آتا ہو، لیکن یہ ایک عبادت کا موقع ہے۔ یہاں جس خاموشی کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے، جس طرح ہم لوگوں کو ادب کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کا ہم خیال کریں گے تبھی اجر پا سکتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں دوسری حدیثوں پر غور کریں کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر جمعہ کے دن جب خطبہ دے رہا ہو خطیب، اور وہ کنکر سے کچھ ادھر ادھر کھیلنے لگے یا ہٹانے لگے، من مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکر چھوا اس نے لغو کام کیا، اور جو کسی دو بات کرنے والے آدمیوں سے کہے کہ چپ رہو تو اس نے بھی لغو کام کیا۔ لغو کام کیا کا کیا مطلب؟ اس کے جمعہ کا ثواب
اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا. کتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے. اور آج بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بک بک کر رہا ہے عربی میں, ہم کو کیا معلوم ہے. ایسا کہتے ہیں لوگ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اور خاص کر یہاں بڑی بڑی مسجدوں میں آگے کے بہت سے صفوف جمعہ کی نماز کے لیے اور پیچھے کے کچھ صفیں عام 5 وقتہ نماز کے لیے ہوتی ہیں, تو کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے باہر میں بیٹھ کر حلقے لگا کے گول دائرے کی شکل میں 4 5 3 8 10 آدمی اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, جوال موبائل نکال کر اپنے موبائلوں میں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, جمعہ کا سارا ثواب ان لوگوں کا ضائع ہو رہا ہے جو خطبے کے دوران اس طرح کی حرکتوں میں آپس میں بات چیت کرتے ہوئے, موبائل استعمال کرتے ہوئے اور دوسرے لغو کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اتنے بڑے ثواب سے اپنے آپ کو محروم, کیا ہے آگے جملہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے آپ لوگ, محروم کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. غنیمت سمجھیں کہ اتنی زیادہ نیکیاں کب حاصل ہوں گی ہمیں ہمارے لیے کتنا لمبا عمر, کتنی بڑی لمبی عمر چاہیے, کتنا بڑا وقت چاہیے کہ ہم 1000 سال 2000 سال 3000 سال کے روزوں کے برابر کا اجر اور تہجد گزاری کے برابر کا اجر پا سکیں. یہ جمعہ کے دن اگر ہم ان نیکیوں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ پا سکتے ہیں. 9واں عمل جس کا ثواب قیام اللیل کے برابر ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں 1 دن اور 1 رات کا پہرا دینا. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایسی قوت طاقت نصیب فرمائے اور پرانے وہ دن اللہ رب العالمین پھر دوبارہ لے آئے جس میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں ہم لگے رہیں اور حاکم وقت کے حکم سے ہمیں کہیں بارڈر پر رکھا جائے اور وہاں ہم رات کا پہرا دینے لگیں تو کیا فائدہ اس کا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم و لیلہ خیر من صیام شہر و قیامہ. 1 دن اور 1 رات کا پہرا دینا 1 مہینے کے روزے اور 1 مہینے کی تہجد گزاری سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب آگے آئیے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے, آگے کے الفاظ پر غور کریں اور ہمارے معاشرے میں ایک بڑی برائی یا برا عقیدہ, برا وشواس, اندھ وشواس جو پھیلا ہوا ہے اس کا بھی رد سن لیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بارڈر پر پہرا دیتے ہوئے اسی حال میں مر جاتا ہے وَإِن مَاتَ, اگر اسی حال میں وہ مر گیا جرى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ, تو اس کا وہ نیک عمل جاری رہے گا وہ جو کر رہا تھا. یعنی ایک تو پہرا دینے کا نیک عمل, پھر اس پہرا دینے کے دوران چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, ذکر کر رہا ہو, یا موقع مل گیا تو 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو گیا, کوئی بھی اور نیکی, اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا, تو مرنے کے بعد کوئی نیک عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں نا. لیکن اس خوش نصیب کے لیے یہ اجر ہے کہ قیامت تک اس شخص کو وہ نیک عمل کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. کتنا بڑا خوش نصیب ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, اور اس پر اس کی جنت کی روزی جاری رہے گی. وہ شخص مر گیا ہے اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے, تو ایک فائدہ تو یہ ملا کہ اس کو اس نیکی کا اجر و ثواب ملتا چلا جاتا ہے کنٹینیو, اور پھر اس کی روزی بھی جاری ہے. آگے الفاظ ہیں وہ امین الفتان, اور وہ فتنے میں ڈالنے والی چیزوں سے بھی محفوظ رہے گا. کئی ائمہ نے اس بارے میں کہا کہ اس سے مراد قبر کی آزمائش ہے. تو اس سے پہلے والا جو لفظ کہ اس کی جنت کی روزی اس کے لیے جاری رہے گی, تو وہ روزی بھی پا رہا ہے نا.
حدیث کے الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ روزی وہ پا رہا ہے، تو اس کا مطلب اب وہ زندہ ہے، ہم اس سے دعائیں کر سکتے ہیں، اس سے مرادیں مانگ سکتے ہیں، وہ ہماری حاجتیں سب پوری کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے دھوکے میں نہیں پڑنا، یہ انسان کو شرک اور کفر میں لے جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ شہداء کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں کہا کہ وہ زندہ ہے، اور ابن ماجہ کی ایک حدیث انبیاء کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ حی یرزق، کہ نبی قبر میں اپنے زندہ ہوتا ہے اور اس کو روزی دی جاتی رہتی ہے۔ تو یہ الفاظ شیخ البانی رحمہ اللہ ضعیف کہتے ہیں، اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح بھی مان لیں تو پھر ان سے یہ سوال کہ تم شہداء اور انبیاء کے بارے میں اور اس کے اندر اولیاء کو داخل کر کے جو کہتے ہو کہ وہ دور و نزدیک کی سنتے ہیں اس لیے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں، تو یہاں یہ قبروں میں زندہ رہنا صرف شہداء یا انبیاء کے لیے خاص نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہیں ان کے بارے میں بھی نظر آ رہا ہے حدیث سے۔ تو پھر اس کا صحیح جواب کیا ہے میرے بھائیوں؟ صحیح جواب قرآن میں اللہ نے بتلا دیا، لیکن وہاں جو اللہ نے بتلا دیا اس پر غور نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، سورہ بقرہ میں، اور سورہ آل عمران میں ہے عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کے پاس روزی دی جا رہی ہے، اور یہاں پر بھی ہے کہ وہ مر گیا پہرا دیتے ہوئے لیکن اس کی روزی اس کے لیے جاری ہے۔ تو یہ برزخ کی زندگی میں ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسری حدیثوں میں سنن کی کہ ایک عام مومن جو جہاد میں شریک نہیں ہوا، پہرا دینے میں شریک نہیں ہوا، عام اپنی روٹین کی لائف گزار رہا ہے، لیکن صالح نیکوکار مومن ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسمۃ المؤمن طائر، مومن کی روح ایک پرندے کی طرح جنت کے درخت سے لٹکی ہوئی ہے۔ تو اب وہ جنت کے درخت سے لٹکی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ یہ اللہ رب العالمین اس کی تفصیلات کو بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ برزخی زندگی کے بارے میں ہے، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئیں۔ ہم یہ نہ کہیں جیسے بہت سے لوگ آج کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے وہ دنیا میں زندہ ہیں ویسے ہی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ان کے ایک اعلیٰ صاحب نے یہاں تک بھی کہہ دیا نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہماری بات نہیں ہے، ان کے صاحب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ کی ازواج مطہرات کو بھی آپ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب ایسے غلط عقیدے، گندے عقیدے ہیں جن کا صحابہ اکرام سے اور ہمارے دین اسلام سے، سلف صالحین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے اپنا اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے 9 نیک اعمال کا ذکر سن لیا جو قیام اللیل کے برابر ان کا اجر و ثواب ہے۔ اب ایک 10واں عمل، یہ تو اتنا آسان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، کم سے کم یہ تو ضرور کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ سنن نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا۔ کیا ہے وہ عمل؟ سونے سے پہلے قیام اللیل کا ارادہ کر کے سو جانا، قیام اللیل کا ارادہ کر کے سونا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشہ، جو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے، وہو ینوی، وہ یہ نیت کرتا ہو، وہ یہ ارادہ رکھتا ہو، ان یقوم یصلی من اللیل، کہ وہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، فغلبته عینہ، لیکن نیند کا غلبہ تھا، آنکھ اس کی کھلی نہیں، حتی اصبح، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ کتب لہ ما نوا، جو اس نے نیت کی اس کے مطابق اس کو اجر مل جائے گا، اس کا اجر لکھا جائے گا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
اور اس کا وہ سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے ایک صدقہ ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ کی مہربانی، غور کریں. تو یہ کام کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ، لیکن واقعتاً پوری تیاری کے ساتھ. یعنی الارم بھی رکھ لینا ہے، یہ نہیں کہ ارے چلو خالی ارادہ تو کرنا ہے نا، ارے نکھا دو نام، بس ارادہ تو کرو جیسے کہتے ہیں نا. نہیں، عمل کے جذبے سے. اور اس کے لیے جو بھی سہولت ہو سکتی ہے، جیسے ڈیوٹی کے لیے جانے سے پہلے اپنی پوری تیاری کسی ساتھی کو کہہ دیے، الارم بھی رکھ لیے. تو اس طرح کی تیاریاں ہماری ہونی چاہیے. حدیث میں عربی الفاظ بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں. من اتا فراشہ وہو ینوی، جو اپنے بستر پر آئے سونے کے لیے اور وہ نیت کرتا. کیسے کرنا نیت؟ میں جا رہا ہوں، کمبل اوڑھ رہا ہوں بستر سونے کے لیے بستر پر، اور نیت کرتا ہوں کہ رات میں تہجد کے لیے اٹھوں گا. اس طرح سے نیت کرنا ہے، یہ مطلب ہے. بھئی عربی میں الفاظ موجود ہے ینوی، نیت کرنا. اور آج ہمارے پاس لوگوں نے کیا بنا لیا؟ نماز شروع کرنے سے پہلے نیت، منہ میرا کعبے کی طرف، 4 رکعت فرض نماز اللہ کے لیے، اللہ اکبر. میں روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے، کرتے ہوئے سحری کرنے سے پہلے روزے کی نیت. جبکہ اس کے اندر ایک چٹکلا بھی ہے. جس نے وہ دعا بنائی ہوگی شاید سوچا نہیں ہوگا، جب سحری کرنے کے لیے وہ تیاری کرتا ہے اور روزے کی نیت کرتا ہے تو کس دن کے روزے کی نیت کرتا ہے؟ نویت بصوم غد، کل آنے والے دن کے لیے. اور مہینہ اگر 30 دن کا ہوا، 30واں روزے کی وہ سحری کر رہا ہے تو اگلے دن عید کے دن بھی روزہ رکھنے کی نیت ابھی کر لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہاں اس حدیث سے رات قیام اللیل کرنے کا ارادہ کر کے سونا، اس کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہوئی. لیکن پکا ارادہ ہو اور نیند کھل جائے تو اٹھ کے کم سے کم 2 رکعت تو ادا کریں. آخری اور 11واں عمل جس سے آپ قیام اللیل کے برابر کا اجر و ثواب پا سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان سب باتوں کی تعلیم کسی دوسرے کو دینا. ان سب باتوں کی تعلیم کسی دوسرے کو دینا. وہ کس طرح سے؟ کہ اب یہ ایک تو قیام اللیل کے اجر و ثواب کے بارے میں پہلے ہی آپ نے سن لیا. پچھلے درس میں آپ نے جو ایک مشہور حدیث سنی کہ جو شخص رات میں قیام اللیل کرنے سے گھبراتا ہو، مال خرچ کرنے سے بخیلی سے ڈرتا ہو، اور مقابلہ کرنے سے دشمن کے ذریعے وہ بزدلی محسوس کرتا ہو، تو کیا کہیں؟ کیا کریں؟ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا رہے. یہ سونے اور چاندی کے پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح کی حدیث سنائے. اور یہ 10 عمل آپ نے سنے ہیں جن کا اجر و ثواب قیام اللیل کے برابر ملے گا. ان میں سے کچھ تو بھی ذہن میں رکھیں اور لوگوں کو سنائیں، سمجھائیں، اور جو بھی اس میں سے عمل کرے گا آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب برابر ملتا رہے گا. اس طرح سے ہم اللہ کے فضل و توفیق سے قیام اللیل کرنے کے برابر کے اجر و ثواب پاتے رہیں گے. آئیے، تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، ایک اور نیک عمل جو قیامت کے دن ہمارے ترازو میں بہت بھاری ہوگا اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں. اور یہ ہماری ترتیب میں 7واں عمل ہے. وہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید حفظ کرنا اور بہت زیادہ اس کی تلاوت کرنا. بہت زیادہ اس کی تلاوت کرنا. یہ وہ نیک عمل ہے کہ جو اس کو اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ اس کا بھی نیکیوں کا جو ترازو ہے، نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا. اس سلسلے میں آپ ذرا غور کریں. قرآن مجید سے انتہائی شغف رکھنے والے، قرآن مجید سے بہت زیادہ اپنا تعلق رکھنے والے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی صحابہ میں سے ایک یہ بھی ہے. ذرا ان کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غور کیجئے. ابن ماجہ کے الفاظ ہیں: من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد. جو چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو ویسا ہی تازہ تر و تازہ پڑھے جیسا کہ نازل ہوا، تو وہ ابن ام عبد کی قراءت اور ان کی طرح کی تلاوت کرے. یہ ابن ام عبد کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ.
تو یہ بزرگ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعریف بیان فرمائی، ان کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی ایک واقعہ سن کر آئے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی پنڈلی ترازو میں کتنا اس کا وزن ہوگا؟ بہت پہاڑ کے برابر ہوگا۔ شاید بھول گئے ہوں گے، ابتدائی درسوں میں ہم نے اس کو سنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اللہ کے رسول کے لیے مسواک توڑنے کے لیے جھاڑ پر چڑھے، اور یہ بہت ہی پتلی پنڈلیوں والے تھے۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا، قریب تھا کہ گریں۔ قریب میں جو صحابہ اکرام تھے دیکھ کر ہنس پڑے۔ فطری طور پر ہنسی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں ہنس رہے ہو، کس چیز نے تمہیں ہنسایا؟ تو انہوں نے کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کی ان باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہمیں ہنسی آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، غور کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کے بتائیں تو بھی آپ کی بات کا اعتبار ہے، لیکن بات میں مزید تاکید کے لیے اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں وہ دونوں پنڈلیاں ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو قرآن مجید سے اس قدر محبت وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید بکثرت پڑھتے رہنے کی وجہ سے میں بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ اور اس چیز کو امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مشہور کتاب لطائف المعارف میں ذکر فرمایا ہے۔ ذرا آئیے اس سلسلے میں کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا، اس کو بہت زیادہ پڑھتے رہنا، یہ انسان کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا ترازو کس قدر وزنی ہوگا، ذرا اس حدیث پر ہم توجہ فرمائیں گے۔ حدیث چونکہ کچھ لمبی ہے اس لیے میں پوری عبارت عربی میں نہیں پڑھتا، جہاں ضرورت ہوگی تھوڑی سی پڑھ لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن قیامت کے دن اس آدمی کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہو، اور صاحب قرآن اس سے کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ شخص بڑا تعجب کرے گا۔ تو یہ قرآن جو ایک انسان کی شکل میں اللہ اس کو حاضر کیا، کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو جگائے رکھتا تھا اور دن میں پیاسا رکھتا تھا۔ کیا مطلب؟ دن میں روزے رکھنا اور رات قیام اللیل کرتے ہوئے قرآن کی بکثرت تلاوت کرنا۔ پھر وہ کہے گا دنیا میں ہر تاجر اپنی تجارت کو ترقی پہ لانے کے لیے اس کے پیچھے پڑھ کر پوری محنت کرتا ہے، اور آج کے دن میں ہر تاجر سے بڑھ کر تیرے لیے میں مشغول ہو جاؤں گا یہاں تک کہ تیری سفارش کر دوں اور تجھے اونچا مقام مل جائے۔ پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں، اس شخص کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں پورا ایک ملک اور بائیں ہاتھ میں خلد دیا جائے گا، اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ یہ حدیثیں جب ہم سنتے ہیں تو واللہ ایک سرسری طور پر ایسے ہی سن لیتے ہیں ہم، یا کہیں کتاب میں پڑھتے ہیں تو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن رک رک کر اس پر غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے حالات پر ذرا سوچیں۔ کسی انسان کو دنیا کے کسی بہت بڑے منسٹر سے، کسی بہت بڑے بادشاہ سے کوئی اسے بہت بڑا انعام و اکرام اور تحفہ مل رہا ہو تو اس کی کتنی خوشی ہوتی ہے، کیسی اس کی حالت ہوتی ہے۔ اور جس کو بہت بڑے انعامات ملنے والے ہوتے ہیں اس موقع پر خصوصی لباس پہنا کر اسے لایا جاتا ہے۔ خاص طور پر جو یونیورسٹیوں میں بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ایک دم ہائی مارکس رینکس لاتے ہیں، ایسے رینکرز ان کے لیے جو کچھ تحفے تحائف وغیرہ دیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے بہت سے جوانوں کو کرکٹ کا شوق ہے، تو جو بڑے بڑے کرکٹ میچز جب ہوتے ہیں، اور ابھی بھی آپ کا سچن ٹنڈولکر انڈیا کا
وہ تو ٹیم سے نکل گیا، لیکن آج بھی کرکٹ کا خدا کہتے ہوئے اس کا کیا کیا ہم اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ہر انسان دنیا کی اس طرح کی خوشی کے چیزوں سے، اس طرح کی انعامات پاتے ہوئے کیسا اس کو سرور ہوتا ہے، آخرت کے دن اللہ عز و جل کے ہاں وہ بلا کر ہماری تکریم کرے، ہمارا سنمان کرے، ہماری عزت کرے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی خوشی کا کوئی اور موقع، کوئی اور جگہ ہے؟ تو آگے حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اور اس کے سر پر وقار کا تاج پہنایا جائے گا، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، اور اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے، لا يقوم لهم الدنيا وما فيها، یہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ مل کر بھی وہ لباس کا مقام اور اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فیقولان، تو وہ دونوں والدین کہیں گے، یا ربی انا لنا ھذا، اے پروردگار اتنی تکریم اور اتنا شاندار لباس یہ کیوں کر ہمیں دیا گیا، پہنایا گیا؟ فیقال لہما، تو ان دونوں سے کہا جائے گا بتعلیم ولدکم القرآن، چونکہ تم دونوں اپنے بچے کو قرآن سکھاتے تھے، قرآن حفظ کرواتے تھے، اس لیے تم کو یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْقُرْآنِ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو صاحب قرآن ہے، جو خود وہ آدمی، اس سے کہا جائے گا اقرأ، پڑھتا جا، ورقہ فی الدرجات، اور بلند درجات پر چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور جس طرح دنیا میں تو اچھی تلاوت کیا کرتا تھا رک رک کر، ویسے تو تلاوت کرتا جا۔ فإن منزلک عند آخر آیت معک، جتنی تجھے آیتیں یاد ہیں اسی اعتبار سے جنت میں تیری اونچی جگہ اور تیرا درجہ ہوگا۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، قرآن مجید کے حوالے سے، اس کے حفظ کے حوالے سے اور بھی بہت ساری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ اب بھی ہمیں کم سے کم وقت نکالنا چاہیے، اور اللہ کی اس کتاب کے لیے وقت جو بھی ہم نکالیں گے اس میں یقیناً ہماری ساری زندگی میں برکت ہوگی، اور اس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں نور آئے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے ترازو کو وزنی کرنے والے، بھاری کرنے والے اعمال کی خاص فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نیک عمل میں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان کے، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان کے، اور مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جان کے نیکیوں میں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔